اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات رات 10 بجے سے لے کر کم و بیش رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، ممتاز و مقتدر علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات کو ہم مدعو کرتے ہیں جو ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس موضوع کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے چند سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کے لائیو کالز بھی لی جاتی ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عظمت آدم اور شیطان آج ہمارے پروگرام کا موضوع ناظرین گرامی یہ ہے، تو مجھے علامہ اقبال کے اس شعر سے آج کے پروگرام کا آغاز کرنا ہوگا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور نائب کو تصرف بھی حاصل ہے، اختیار بھی حاصل ہے، نائب کو وہ تمام خوبیاں حاصل ہے، وہ تمام اوصاف حاصل ہے کہ جو فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ مسجود ملائکہ ہے، اس کا بہت شرف ہے، اعزاز ہے کہ یہ اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ اب یہاں عظمت آدم اور ورسز شیطان جو ہے، ایک یہ آج جو موضوع ہمارا بہت ہی اہم موضوع اور ایک ایسا موضوع کہ جس پر آپ یقیناً گفتگو سننا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے یقیناً آپ بھی بہت معلومات رکھتے ہیں، لیکن علماء دین ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج۔ عظمت آدم اور شیطان آج ہمارا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ لیاقت حسین صاحب، میرے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں، بہت ہی اچھی شخصیت، پیاری شخصیت اور بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہوں گا میں آپ کا۔ بہت شکریہ۔ میں عرض کیا کہ عظمت آدم اور شیطان ہمارا موضوع ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں اشرف قرار دیا، کن وجوہات کی بنا پر، کن خصوصیات کے سبب، کچھ فرمائیے۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی وجوہات کی بنیاد پر تمام اپنی مخلوق میں افضل و اشرف بنایا ہے۔ بالکل۔ ایک تو سب سے پہلی وجہ جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ تمام اللہ کی مخلوق میں جو نیابت اور خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر۔ اس اعتبار سے تمام مخلوق کے اندر ایک شرف ہے۔ دوسری بنیاد جو یہیں پر ذکر کی گئی وہ علم کی بنیاد ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو اور اولاد آدم کو شرف عطا فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھنے کا، لکھنے کا، ادراک اور جو قوت عقلیہ عطا فرمائی، اس اعتبار سے دوسرے حیوانات سے، اگرچہ قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ دوسرے حیوانات کے اندر بھی موجود ہے، لیکن جو قوت عقلیہ اور ادراک کی قوت عطا فرمائی، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اور اولاد آدم کو ممتاز فرمایا۔ اچھا، ایک اس میں ضمن سوال میں شامل کر دوں کہ اگر اشرف ہی قرار دیا جانا مقصود ہو تو اس میں تو انسانی ذہن میں سوال آتا ہے کہ کوئی قوی ہیکل، کوئی چیز ہو، کوئی طاقتور چیز ہو جو دوسروں پر غالب آ جائے، مغلوب کر لے دوسری قوتوں کو، لیکن انسان جو ہے وہ ایک اس کی ساخت دیکھی جائے تو وہ دیگر مخلوقات میں ایسا نظر نہیں آتا کہ دوسری چیزوں کو، دوسرے جو اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان پر غالب آ جائے۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، افضلیت اور اشرفیت کی جو وجہ ہے اس کے اندر وہ خصوصی صفات ہیں، جیسے علم کی صفت ہے، قوت عقلیہ ہے، ادراک ہے۔ وضع کے اعتبار سے بھی دیکھیں آپ تو تمام اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معتدل بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ بالکل صحیح بنایا، معتدل بنایا، ہر اعتبار، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صورتیں عطا فرمائیں۔
تو وضع کے اعتبار سے دیکھیں آپ، علم کے اعتبار سے دیکھیں آپ، قوت و ادراک کے اعتبار سے دیکھیں، عقلیہ کے اعتبار سے دیکھیں آپ، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے اندر اس اعتبار سے بھی افضلیت عطا فرمائی کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، یہ زمین ہے، آسمان ہے، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہوائیں ہیں، یہ سمندر ہے، یہ سب چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان ان سے منفعت حاصل کرے، انسان ان کو استعمال کرے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، فرمایا زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یہ رات کو تمہارے آرام کے لیے نہیں بنایا، رات کو لباس نہیں بنایا، دن کو معاش کے لیے نہیں بنایا، وَظَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، فرمایا یہ چوپائے، یہ انعام دیکھو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور بعض سے تم مشروبات پیتے ہو، بعض پر سواریاں کرتے ہو۔ تو اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق اور جتنی یہ چیزیں ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تابع بنا دیا اور انسان کو افضلیت۔ کیا بات ہے، کیا دو کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یو ایس اے سے بات کر رہی ہوں، عائشہ عبود۔ جی فرمائیے، یو ایس اے سے۔ جی 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 میں ابھی جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ماتھے پہ جب پھونکا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور داخل فرمایا گیا تو تب ان کی روح مبارک اندر گئی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ پلیز یہ کس حدیث یا نہیں، مطلب یہ تو مجھے پتا ہے مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا اس کا بیان حدیث میں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ بہن اس پروگرام میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کیا فرمائیں گی آپ، کیا سوال ہے؟ میں نے یہ پتا کرنا ہے کہ جو ہم ختم دلاتے ہیں 10 محرم کا، عید میلاد النبی کا، اگر یہ میں نہ دلاؤں یہ پیسہ میں کسی مسجد پہ خرچ کر سکتی ہوں، جائز ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ دونوں ہی سوالات ممکن ہے کہ انشاءاللہ اسی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں، چونکہ سوالات آج بہت اہم ہیں، موضوع آج بہت اہم ہے، عظمت آدم اور شیطان آج ہمارا موضوع ہے۔ کیا فرمائیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے کہ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے عظیم تخلیق، شاہکار قرار دیا ہے، لیکن اسفل سافلین کی طرف، ثم رددناہ اسفل سافلین، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، یقیناً ہمارے علماء نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور بہت جامع گفتگو فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ساری زمین و آسمان کے ہر چیز انسان کے لیے مسخر فرمائی، اور خاص طور پر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادہ کن سے، لفظ کن سے پیدا فرمایا، لیکن انسان کے لیے فرمایا کہ خلقت بیدیہ، میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ نفخت فیہ من روحی، اس روحی کی اضافت کے حوالے سے علماء نے بڑی گفتگو کی، لیکن اللہ کے خاص کرم اور قرب اور تقرب کی طرف اشارہ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم انسان پر رہا ہے، آدم پر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، جیسے خلافت کی شروع سے بات ہوئی، خلیفہ نائب ہوتا ہے، خلافت کی تب ضرورت پیش آتی ہے کہ اصل کہیں چلا جاتا ہے تو خلیفہ جو ہے اس کے امور کو انجام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیفہ کی ضرورت نہیں تھی، خلافت کی اور خلافت کی ضرورت اور نائب کی ضرورت انسان کے لیے تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ، چونکہ انسان ایک مادی کثافت کے اندر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک حجاب ہے احکامات کا، تو فرمایا ان احکامات کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور رسول انبیاء علیہ السلام کو نائب بنایا، فرشتوں کے واسطے سے یا بلا واسطے اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، دیکھیں اس کی طرف دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، انسان کو خوبصورت جوانی عطا فرمائی، شباب عطا فرمایا، قوتیں عطا فرمائی، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی، ادراک عطا فرمایا، ایک پکنگ اور کوئک پاور عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، آئی کیو پاور کا بھی ذکر، آئی کیو پاور، سوری ریزن سے نکل گیا، پھر ایک وقت آتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کیا بات،
کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ ساری قوتیں بڑھتے بڑھتے اس کی شباب، اس کی علمیت، اس کی جوانی، سب کچھ پہ فرمایا کہ خلق کے اندر اب الٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو چیزیں بڑھ رہی تھی فلما بلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، وہ جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے فرمایا کہ اب وہ ساری قوتیں پلٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر دونوں طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو بہترین تقویم میں پیدا فرمایا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی وہ قوتیں گھٹنا شروع ہو گئی. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنے اکرامات عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا معشر الجن والانس فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن انسان نے کیا کیا کہ اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو منعم حقیقی ہے، جس کا سب سے بڑا احسان ہے، اس کے شکر کے بجائے انسان نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، غیر اللہ کو اپنا مسجود بنا لیا، غیر اللہ کے پاس جانے لگا. فرمایا کہ اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیہ ثم اذا خوله نعمتا منه نسی ما كان يدعو الیہ من قبل، کہ جب انسان مصیبت کے اندر ہوتا ہے، حالت ضرر میں، تکلیف میں ہوتا ہے، تو رب کو یاد کرتا ہے. فرمایا وہ مصیبت چلی گئی، ہماری نعمتوں کو بھول گیا، ان دعاؤں کو بھول گیا، ونسی ما، جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سب کچھ بھول گیا، اور غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا، معبود بنا دیا. کوئی پتھروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی چاند سورج کو اپنا معبود بنا رہا ہے. تو فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن فرمایا سارے اسفل سافلین نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا بات، فرمایا اس میں اللہ کے پیارے یہ پیمانہ قائم کر دیا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر ان کا نام اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. رب تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے. بڑی طویل حدیث. فرمایا تیری تسبیح کر رہے تھے، تحمید کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، جنت کا تذکرہ، دوزخ کا تذکرہ، پناہ مانگ رہے تھے دوزخ سے، جنت کا سوال کر رہے تھے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دی. اور دوسرا فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ یباہل ملائکۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے. یہ دیکھا زمین پر تم کہتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو فسادی لوگ ہیں. فرمایا سب فسادی نہیں ہے، سب شریر نہیں ہے، سب فتین نہیں ہے. ایسے بھی ہیں کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی مادیت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر مشغول ہیں. کیا کیا تو فرمائے سارے اسفل سافلین کے اندر نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، لیکن فرمایا کہ قبروں کے اندر بھی ان کے ثواب جاری و ساری. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. آج عظمت آدم اور شیطان ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے سوالات کر رہے ہیں. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ انسان کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس انسان کے لفظ میں انس آتا ہے سب سے پہلے، جس کا مطلب ہے پیار، محبت. اور انسان کو تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے، یہی اس کے فضائل اخلاق میں چیز ہے کہ وہ اپنی طرف دوسرے کو اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے اپنا بناتا ہے اور اپنائیت کا اظہار کرتا ہے. لیکن رضائل اخلاق ہمیں نظر آتے ہیں جبکہ دانائی دی گئی، نطق دیا گیا، فہم دیا گیا، اور یہ تمام چیزیں خصوصیات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جہالت بھی نظر آتی ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اسی جہالت کے سبب اور ایسی رضائل اخلاق کے تحت ہم میں بہت سی دوریاں نظر آتی ہیں، بہت فساد بھی نظر آتا ہے جگہ جگہ. دیکھیے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں آدمیت کے اور انسان کے شرف کو بیان فرمایا، وہیں پر یہ فرمایا کہ اگر انسان اپنے اس مقام کو، ان اعزازات کو اور ان اشراف کو بھول جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو چیزیں عطا فرمائی اس کو بھول کر اور وہ دلالت اور گمراہی کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرہ بن جائے، تو اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا پھر وہ انسان نہیں بلکہ وہ جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے اعزازات انہی بنیادوں پر ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعتیں عطا فرمائی، بصارتیں عطا فرمائی ان کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے اندر. جہاں تک ان کا آپ نے ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پستی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کی اس تنہائی کو ختم کیا اور ان کو انس پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. فرمایا کہ تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو، مودت رکھی، اور تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو. اب یہ گھر کے میاں بیوی اور یہ بھی ایک سکون اور محبت کا باعث ہے. آج وہ انس ہمیں وہاں بھی نظر نہیں آتا.
تو ضرورت ہے کہ گھروں میں بھی انس ہو، ہمارے محلے کے اندر بھی انس ہو، اور ایک انسان جو ہے ان سے بھی ہے اور نسیان سے بھی ہے۔ نسیان سے بالکل۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، فرمایا ان کا کوئی عزم و ارادہ نہیں تھا، فرمایا وہ تو بھول گئے تھے۔ اور انبیاء کرام کی طرف تو ویسے ایک عصمت کا معاملہ ہے، تو انسان بھول بھی جاتا ہے، انسان جو ہے وہ خطا بھی کر جاتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر میں بھول جاؤں، مجھ سے خطا ہو جائے تو اے میرے خدایا تو میرا مواخذہ نہ کرنا۔ تو اصل چیز یہی ہے، جیسے علماء کرام نے بہت خوبصورت قرآن کریم کی آیات سے گفتگو کی کہ یہ ساری زمین اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، ہر چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو کیا ہو گیا؟ اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، فرمایا جھگڑالو بن گیا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فرمایا ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے من يحيي العظام وهي رميم، کہ مر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کون ان کو زندہ کرے گا؟ فرمایا قل يحييها الذي انشأها اول مرہ، فرمایا جس نے عدم سے وجود عطا فرمایا، کچھ نہیں تھا اس نے پیدا کر لیا، آج تم یہ باتیں کر رہے ہو، فرمایا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی خلاق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی ان تمام نعمتوں کو استعمال کریں تو اس منعم حقیقی کی شکر گزاری بھی بجا لائیں۔ کیا بات، شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، ماشاءاللہ، اور علامہ صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، بہت اہم موضوع، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے سنی اس موضوع پر، عظمت آدم اور شیطان۔ ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، وہ بھی خوب دن تھے ملائکہ میرے سامنے تھے جو سرنگوں، مسجود ملائکہ کا حوالہ ہے تو اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں، وہ بھی خوب دن تھے ملائکہ میرے سامنے تھے جو سرنگوں، وہ میرا عروج کمال تھا، یہ زوال کتنا عجیب ہے۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عظمت اور وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ دیگر مخلوقات میں کسی کو یہ شرف اور عظمت عطا نہیں فرمائی۔ تو ہمارے ہر عمل میں اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنایا ہے، ہمیں مخلوق میں افضل بنایا ہے، تو ہمارا ہر عمل ایسا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہو۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔